ہمارے کلچرل شو کا پیس
کیا دیکھنا ہوا مجھ سے میڈم نے منع کیا جھنگٹا موسم گل میرے آنگن میں اتر آیا ہے. معزز مہمان گرامی، قابل صد احترام پرنسپل صاحبہ، محترم اساتذہ اکرام اور عزیز طالبات، السلام علیکم. میں اپنے مہمان گرامی کی شکر گزار ہوں کہ وہ اپنے قیمتی وقت جیسے وقت نکال کر دی انٹرنیشنل کالج کی سالانہ تقریب پرسعید کو رونق بخشنے کے لیے ہمارے درمیان تشریف فرما ہے. ہمارے چیف گیسٹ جناب عبداللہ صاحب بہت ہی قابل احترام ہستی ہیں جن تک تقریباً 8 سال پہلے اسلام کی روشنی پہنچی. انہوں نے اس دین کو پورے دل سے قبول کیا اور آج اسی دین کے پیروکار ہیں. ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ وہ آج ہمارے درمیان موجود ہیں. دی انٹرنیشنل کالج آف بزنس ایڈمنسٹریشن کی برانچ ہے. کالج آف بزنس ایڈمنسٹریشن ایک ایسا ادارہ ہے جو تقریباً 10 سال سے تعلیمی میدان میں اپنے فرائض احسن طریقے سے اور خوش اسلوبی سے ادا کر رہا ہے، جس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ اب اس کالج کی مزید 4 برانچز صرف لاہور ہی میں موجود ہیں. یہی نہیں بلکہ اس عظیم تعلیمی مقصد میں اس ادارے نے تعلیم نصفہ کو فراموش نہیں کیا، بلکہ تمام معاشی مسائل کو نظر انداز کر کے اور تمام رکاوٹوں کے باوجود ایک جرأت مندانہ قدم اٹھایا اور 61B1 گلبرگ کی برانچ کو صرف اور صرف خواتین کے لیے مختص کر دیا. یہاں پوسٹ گریجویٹ ایجوکیشن کا اہتمام بھی کیا گیا، جیسے MCS، MIT، MBA. اس کے علاوہ نہایت مختصر فی میں طالبات کے لیے کمپیوٹر کے شارٹ کورسز کا اجرا بھی کیا گیا. یہ فیصلہ وقت کی سب سے بڑی ضرورت اور نہایت ہی بر وقت ہے، کیونکہ آج پاکستان میں غیر ملکی ثقافت اس انداز سے اثر پذیر ہو رہی ہے کہ ہم اپنی روایات کو فراموش کرتے جا رہے ہیں. اس وقت فطرت کے اصولوں کے عین مطابق مشرقی روایات کو نظر میں رکھتے ہوئے ہمارے ادارے نے یہ انقلابی قدم اٹھایا. اس ضمن میں اگر ہم اپنی قیادانہ صلاحیتوں کی کے مالک پرنسپل کی کاوش کو خراج تحسین پیش نہ کریں تو وہ بخل ہوگا. بظاہر اینٹ، پتھر، سیمنٹ سے بنی ہوئی یہ عمارت اپنی روح میں ہماری روحوں کی خوشبوؤں کو سمیٹے ہوئے اپنی تابندہ روایات کی روشنی میں اس پاکستان کی تعمیر میں کوشاں ہے جس کا خواب مادر ملت نے دیکھا تھا. قسمت نوع بشر تبدیل ہوتی ہے یہاں، قسمت نوع بشر تبدیل ہوتی ہے یہاں، ایک مقدس فرض کی تکمیل ہوتی ہے یہاں. میں اپنے محترم مہمان گرامی سے اپنے فنکشن کے آغاز کی اجازت چاہتی ہوں اور باقاعدہ اس فنکشن کو شروع کرنے کی اجازت چاہتی ہوں. ہمارے ہر پروگرام کا آغاز خدا کے پاک نام سے جس کے قبضے میں ہماری جان ہے. میں تلاوت کلام پاک کے لیے دعوت دیتی ہوں اپنی ساتھی خالدہ ہاشمی کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن
النحار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما صدق اللہ العظیم. ترجمہ. شروع خدا کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کپڑے میں لپٹ رہے ہو، رات کو قیام کیا کرو مگر تھوڑی رات قیام، آدھی رات کیا کرو یا اس سے کچھ کم، یا کچھ زیادہ، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو. ہم ان قریب تم پر ایک بھاری فرمان نازل کریں گے. کچھ شک نہیں کہ رات کا اٹھنا نفس بہنی کو سخت پامال کرتا ہے اور اس وقت ذکر بھی خوب درست ہوتا ہے. دن کے وقت تو تمہیں اور بہت سے شغل ہوتے ہیں. تو اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرو اور ہر طرف سے بے تعلق ہو کر اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ. مشرق اور مغرب کا مالک خدا ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں. تو اسی کو اپنا کارساز بناؤ اور جو دل آزار باتیں یہ لوگ کہتے ہیں ان کو سہتے رہو اور اچھے طریق سے ان سے کنارہ کش رہو. اور مجھے ان جھٹلانے والوں سے جو دولت مند ہے سمجھ لینے دو اور ان کو تھوڑی سی مہلت دے دو. کچھ شک نہیں کہ ہمارے پاس بیڑیاں اور بھڑکتی آگ ہے اور گلوکی کھانا ہے اور درد دینے والا عذاب ہے. دل کو دیکھو ذرا چٹولو، ایسا نہ ہو وہاں پر بت خانہ بن چکا ہو، واحد خدا کا خانہ خانوں میں پڑ چکا ہو. گر بت وہاں ملے تو توحید کا اصالو، پتھر کے ان بتوں کو کر ڈالو پارا پارا، کر ڈالو ریزا ریزا اور نام لو خدا کا، بس نام ایک خدا کا. حمد پیش کرنے کے لیے تشریف لاتی ہیں حبیبہ زیدی. تیرے لیے کھلتے ہیں نا، تیرے لیے میرا جینا میرا مرنا ہے میرے رب، تیرے لیے ہاتھ اٹھتے تیرے لیے
اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی میں بہترین نمونہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ آپ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ ہو یہ تو ممکن نہیں۔ اب حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عقیدت کی پتیاں نچھاور کرنے کی سعادت پائیں گی آئیکن پارٹ 2 کی شبانہ صدیقی۔ یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے، کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے، ہاتھ پھیلانے سے پہلے بھیک نہ آئی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، وہ جو اب بھیت کسی پر نہیں کھلنے دیتے، وہ جو اب بھیت کسی پہ نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی۔ This ceremony has not only the purpose of having a good word of ICS Part 1 to please come and express her feelings for Part 2. Aisha Bhatt of ICS Part 2. Honorable Chief Guest, respected teachers and my dear fellows, when we live in a certain environment, we become habitual of that. In the same way, college is just like our home. When we join it, we feel pleasure, and when we leave this, we become sad because we have spent our precious time in this premises. Now, our senior class, second year, is going and separating from us. We are very sad because we were friends. We used to study and play together, but on the other hand, we are feeling happiness because we are going to become a senior. It is said seniors are always respected. Our teachers are very good, can talk to her freely on their academic or personal matters, and she solves them without hesitation. We have enjoyed the company of second year. We have learned from them. In short, we pray for them that may God succeed them in every field of life. Thank you.
فرماتے ہیں بھولے سے ہو گئی ہے اگرچہ یہ اس سے بات، بھولے سے ہو گئی ہے اگرچہ یہ اس سے بات، ایسی نہیں یہ بات اسے بھول جائیے، ہے کس بلا کا فوٹوگرافر ستم ظریف، ہے کس بلا کا فوٹوگرافر ستم ظریف، میت سے کہہ رہا ہے ذرا مسکرائیے۔ تو جس طرح فوٹوگرافر اپنی فطرت سے باز نہیں آتے، اسی طرح ہنسانے والے بھی اپنی فطرت سے مجبور ہو کر ہر دم لوگوں کو ہنساتے رہتے ہیں۔ خیر خلق خدا کو ہنسانا بھی عین عبادت ہے۔ تو اب اور سمندر ہے تو پھر روح کو شاداب کرے، تشنگی کیوں مجھے دیتا ہے سرابوں کی طرح، غیر ممکن ہے تیرے گھر کا پتہ، غیر ممکن ہے تیرے گھر کا پتہ، میرے رہتے ہوئے زخموں کے حسابوں کی طرح، یاد تو ہوں گی وہ تجھے باتیں اب بھی، لیکن شیلف میں رکھی ہوئی بند کتابوں کی طرح، ہجر کی شب میں میری تنہائی پہ دستک دے گی، تیری خوشبو میرے کھوئے ہوئے خوابوں کی طرح، گئے موسم میں جو کھلتے تھے گلابوں کی طرح، دل میں اتریں گے وہی خواب عذابوں کی طرح۔